يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم درود صل پاک على پڑھیں. سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں، راہ گیروں اور گداؤں کو سلام. واجب الاحترام برادران طریقت، علماء کرام و جملہ سامعین کرام، ہمیشہ سے وقت ہمارا شعار رہا ہے. جس مسجد میں آپ موجود ہیں 2007 سے لے کر 2019 تک 2 بجے جمعہ تھا تو 2 بجے ہی ہوا. اس کے بعد 2:15 کیا تو 2:15 پہ ہی ہوا. ظہر کے بعد میرا وقت تھا اور میرے وقت میں سے جو قاری صاحب نے وقت لیا اور جو ثنا خان نے وقت لیا، میں اپنے وقت میں سے اس وقت کو کم کر دوں گا تاکہ جو ہمارا شیڈول ہے ہر عرس کا، اس میں تبدیلی نہ ہو. ہر ایک نے واپسی بھی جانا ہوتا ہے، تو جب وقت کی کمی ہوگی تو جو موضوع میں چھیڑوں گا وہ بھی مکمل نہیں ہوگا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس کا مرکزی خیال بھی پیش کر دوں گا اور اپنا مدعا بھی بیان کر دوں گا. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. مشہور حدیث پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں ایک شخص کی صورت میں اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھے، یہ تو اقرار ہو گیا، اور اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں پڑھے، مہینے کے روزے رکھے. تیرے اوپر اگر حج فرض ہو جائے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے، اور ہر سال اگر تیرے اوپر زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ ادا کرے. پھر اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرا اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اور
دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہو. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، علماء کرام بھی موجود ہیں، لیکن مدعا پورا کرنا ہے تو ہر ایک بات ثابت ہے حدیث پاک سے. اگر حدیث پاک میں کچھ اضافہ ہو جائے تو معذرت، لیکن مدعا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اچھی اور بری تقدیر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان ہے. اور پھر انہوں نے عرض کی احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہے. اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، یہ مشاہدہ ہے، اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو یہ پکی بات ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہے. اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے جو میرے نقطہ لینا تھا وہ وہی کہ ہم جانتے ہیں روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کریں گے، اگر آپ زکوٰۃ کا انکار کر دیں گے بالعقیدہ کہ زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، دین اسلام سے نکل جائیں گے. اور اگر آپ اس نماز کا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، یعنی جس طرح دیکھا ویسے پڑھنے کی کوشش کرو. اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہم نے اس نماز کی نیت کی ہوئی ہے جو کبھی ٹوٹتی ہی نہیں ہے، اور اس نماز کا انکار کرے، وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے. اس لیے سلطان باؤ فرماتے ہیں بے علمو جڑا فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہوں. کہ بغیر علم کے جو فقیر بننے کی کوشش کرے گا، منہ سے ایسا جملہ نکالے گا یا کافر ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. اور عام مثال میں ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، جب کوئی وعدہ خلافی کرے ہم کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، جب کوئی امانت میں خیانت کرے کہتے ہیں اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، جب کوئی جھوٹ بولے اس کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑا بے ایمان ہے. یہ میں تمیز باندھ رہا ہوں، جس مدعا کی طرف میں نے آپ کو لے کے جانا ہے اس کے لیے تمہید کی بڑی ضرورت ہے. اور پڑھانے والا بندہ تو 20 منٹ پہلے تمہید باندھنے میں لگا دیتا ہے، اس کے بعد نتائج نکالتا ہے. لیکن آج میں جو عقیدے کے نتیجے نکالوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کے کان کھل جائیں گے. اگر آپ کے دل میں اس طریقت کی راہ میں بغض موجود ہے، طریقت کی راہ سے کچھ مل ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے دل میں حسد موجود ہے، آپ طریقت کی راہ میں کچھ پا ہی نہیں سکتے. یہی ایمان کو توڑنے والی چیزیں ہیں. اب بزرگان دین جو مقامات تک پہنچے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اندر سے یہ ساری برائیاں، ایمان کو توڑنے والی چیزیں، ایمان اور انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں سب کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا. یہاں تک کہ ایک بزرگ ان کے دل میں کسی کے خلاف خیال پیدا ہوا. اب خیال اپنا اس کو مرض سمجھا اور علاج ضروری سمجھا. جس شخص کے خلاف
دل میں خیال پیدا ہوا تھا، اس شخص کے پاس گئے، کہا کہ میں زمین پر اپنا منہ رکھتا ہوں، تم میرے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر کہ میرے دل میں تیرے خلاف خیال کیوں پیدا ہوا۔ وہ اپنے دل کا اس طرح علاج کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھے، اگر کوئی اسلام کا دعویٰ بھی کرے، اسلام کا دعویٰ بھی کرے اور اس کی دلیل موجود نہ ہو یا اس کے کفر پر دلیل ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، وہ دین اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ حیران کن بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شہید کرنے والے کا نام آپ کو معلوم ہے؟ ابن ملجم۔ جب اس نے دین کے اس رکن کو، دین کے ستون کو گرا دیا، آپ کو شہید کر دیا، تو بات وہی چلی ہے کہ اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن جب اسے پکڑا گیا، وہ بیٹھا ہے، اس کی زبان سے کلمے کا ورد جاری ہے۔ فیصلہ کیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، وہ چیخا نہیں، چلایا نہیں، اس کی زبان سے کلمے کا ذکر جاری ہے۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ حیران کن بات ہے نا کہ جس زبان سے کلمہ جاری ہے اس کو ہی کاٹ دیا جائے۔ ہمیں شک اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام تھے، اور اسی طرح کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، لیکن جب اس کی زبان کی بات آئی کہ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے، تو کہنے لگا اور شور مچا دیا کہ واللہ با خدا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کلمہ کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہوں، میری زبان نہ کاٹی جائے۔ لیکن صحابہ کرام نے اور اہل بیت کرام نے اس کی زبان کو بھی کاٹ دیا۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایمان کو توڑنے والی چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ابن ملجم اگر اس نے دین کے ستون کو نہ گرایا ہوتا، اور جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں خلیفہ ہے اس کی اطاعت بھی تمہارے اوپر واجب ہے، اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا، یہ دین کا ستون نہ ہوتا، تو ابن ملجم تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا ولی ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ میں نے کس وجہ سے پڑھا؟ اس وجہ سے پڑھا کہ آج دوبارہ یزیدیت اٹھنے لگی ہے۔ ہم سنیوں میں بھی کوئی یزیدی اٹھ کھڑا ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیلیں دینی شروع کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اس دور میں ہوتے، نماز یزید نے بھی پڑھی تھی، امام علی مقام نے بھی پڑھی تھی، اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے
آپ کس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ امام علی مقام کے پیچھے. اور جو امام علی مقام کو باغی کہے کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ وہ پکا یزیدی ہے. اور یزید کی وہ بڑا دفاع بھی کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں جو پہلا لشکر اور قافلہ جائے گا وہ جنتی ہے. اور آپ کے علم میں وقت مختصر ہے، میں اشارہ کرتا چلوں، اس نے ٹال مٹولا کیا تھا اور یہ اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا، جس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس لشکر میں گیا تھا. اور یہ وہ یزید ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس نے مسجد نبوی پر حملہ کیا. اور خانہ کعبہ پر جب حملہ کیا تو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، غلاف کعبہ جل گیا. اور یہاں تک کہ وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دنبے کا تھا وہ جل گیا. مسجد نبوی پر حملہ کیا. اور یہاں تک کہ 3 دن تک مسجد نبوی آذانوں کو اور نمازوں کو ترستی رہی. ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ان 3 دنوں میں مسجد نبوی کی نکر میں چھپا ہوا تھا. جب بھی نماز کا وقت آتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا محفوظ اور بڑا طاقتور سمجھتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک محفوظ پناہ گاہ موجود ہوتی ہے. حقیقت بھی ایسے ہے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں، جس کے ہاتھ طاقتور ہوں، وہ اس کی پناہ بھی محفوظ ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین سلامت رہے تو ان لوگوں کی پناہ میں آئیں جن پر وار کرنے سے شیطان نے بھی عاجزی کا اظہار کر دیا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری. جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا اس نے چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کے پاس ہر سمت سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور کہا مگر تیرے مخلص بندے ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اور یہ مخلص بندے وہی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خاص کر لیا. اور یاد رکھیں یہ مخلص لوگ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتے، دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتے. اگر آپ کو اللہ کے ولی کی نشانی کوئی اور معلوم نہ ہو تو یاد رکھنا جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کسی کے خلاف غیبت نہیں کرے گا اور اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں ہوگا. اس کی زبان بھی پاک ہوگی اور اس کا دل بھی پاک ہوگا. اور انہی لوگوں میں سے پیر طریقت صوفی باصفا حضرت بابا جی صوفی محمد ظفر احمد محمدی حیدری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور جب بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے تو اسے مقام ملتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے. ایک سادھو آیا، ایک ہندو آیا، اس نے دم کیا، آپ کو ہوش آ گیا. تو آپ نے پوچھا یہ کرامت کہاں سے حاصل کی؟ تو اس نے جواب دیا میرے گرو نے کہا تھا کہ نفس کے خلاف اپنے دل کی جائز خواہشات کے خلاف کرنا تجھے کرامت مل جائے گی. تو یہ بزرگان دین بڑے نکتہ دان ہوتے ہیں. تو کہا کیا اب تیرا نفس چاہتا ہے تو ایمان لے آئے؟ تو کہا نہیں. فرمایا اب گرو کی بات مان، اپنی کرامت کو بھی بچا، اپنے نفس کے خلاف کر اور ایمان لے آ. اور وہ سادھو ایمان لے آیا. اور یاد رکھے ہر وہ سادھو جو ایمان لے آئے اس کی کرامت سلامت رہتی ہے. ہر وہ سادھو جو ایمان لے آئے اس کی کرامت سلامت رہتی ہے. اور جو ایمان نہ لے آئے یعنی اپنے آپ کو ایمان توڑنے والی چیزوں سے نہ بچائے
اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اور ایمان بچانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر اپنے ایمان پر ہوتی ہے کہ سارا کچھ چلا جائے ایمان نہ جائے. نعوذ باللہ من ذالک اگر یزید کی بیعت حق ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے امام علی مقام فرماتے. آپ نے بیعت نہیں کی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اگر آپ کے نزدیک اس کی بیعت جائز ہوتی تو بیعت فرما لیتے، نہیں فرمائی. جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یزیدیت اگر غالب بھی آ جائے طاقت سے پھر بھی حق حسینیت ہے. یزیدیت حسینیت حسینیت یزیدیت اور یزیدیت اگر کوئی چبل چشتی دلیلوں کے ساتھ ثابت بھی کر دے تب بھی یزیدیت یزیدیت رہتی ہے اور حق کا نام حسینیت ہے. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری. میں کبھی سنیوں کے خلاف نہیں بولتا اور جب سے بابا جی کی ڈیوٹی پہ آیا ہوں کسی کے خلاف نہیں بولتا، لیکن جب کوئی کتا اپنے مالک کو بھونکنے لگتا ہے اس کو بٹا مارنا ضروری ہے، اس کی ٹانگ کو توڑنا ضروری ہے، اس کے گلے کو دبانا ضروری ہے. تو حق کا نام کیا ہے؟ وہ حسینیت ہے. حق کا نام حسینیت ہے. اور یاد رکھیں یہیں سے ایک اور نکتہ، اگر کسی کو مغالطہ ہو اور وہ یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی شیخین کی بیعت اوپر سے کر لی تھی، دل سے نہیں کی تھی، اس پہ بھی غور کرنا. ہمارا معیار یہ ہے کہ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک معیار ہوتا تھا کہ جو علی کے ساتھ محبت رکھتا تھا ہم اس کو مومن جانتے تھے، جو علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا ہم اس کو منافق پہچانتے تھے. ہم منافق کو علی کے بغض کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے. اور منافقت کس چیز کا نام ہے؟ اوپر سے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا معیار یہاں پہ آ کے تو معیار ہی ختم ہو گیا. جو مومن ہونے کی علامت ہے، جو مومن ہونے کی نشانی ہے، ہم کہیں اوپر سے بیعت کر لی تھی، دل سے نہیں کی. نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق بنا دیا، بھی اوپر سے اور اندر سے اور. تو یاد رکھیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا ہے، لیکن بد عملی نے اسے تباہ کر دیا. بد عملی نے تباہ کر دیا. اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. یہی پیغام تھا جو میں نے دینا تھا کہ حق دلیل کا نام نہیں ہے، حق نام ہے حق والوں کے ساتھ جڑنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع پورا نہیں ہوا لیکن میں قرآن کی پہلی سورت سے ایک
आयत पढ़ के दलील और फिर बाबा जी की करामतें। अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता अगर सिर्फ अक्ल के साथ होता तो यहीं पे सूरतुल फातिहा खत्म हो जाती। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। बताएं यजीद के ऊपर क्या इनाम हुआ है? यजीद का इंजाम आपको मालूम है? हुसैन को अब भी जिंदा है और नाम आता है सीना ठर जाता है, और यजीद का लफ्ज बोलो मुंह भी खराब हो जाता है। उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, और यही नहीं, ये भी फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, या अल्लाह गुमराहों के और उन पर जिन पर तेरा गजब हुआ, हमें उन रास्तों से भी बचा ले। तो दुआ किया करो कि अल्लाह हमें राहे हिदायत नसीब फरमाए। और ऐसे ही लोग जिनके पास ईमान महफूज होता है वो अल्लाह के औलिया होते हैं, वो अल्लाह के औलिया होते हैं। और खलीफा सूफी गुलाम शबीर साहब सुईवाला वाले मुझे बताते हैं कि आप पुरानी किताबें उठाएं और उसमें बुजुर्गान दीन की हिकायात पढ़ते जाएं, वो सारी निशानियां आपको बाबा जी में नजर आएंगी। किसी का राज खोलना नहीं चाहिए। उनकी ड्यूटी मैंने दरबार पे लगाई हुई है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कहते हैं मेरी एक विजदानी कैफियत बन गई, ये मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जो बाबा जी का मुरीद है और अभी दरबार पे भी मौजूद है। ऐसी कैफियत बन गई कि लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन जब भी मेरे पास कोई आता था उसका दिल भी बात करता था और उसकी जुबान भी बात करती थी। और बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा जिनका दिल और जुबान एक हो। जुबान से कुछ और कह रहे होते थे, मेरे साथ दिल उनका कुछ और बात कर रहा होता था। ये बाबा जी के एक खलीफा और गुलाम की ये एक बात है। और उस बंदे को बाबा जी के विसाल के बाद मैंने 5 नमाजें पढ़ाई और कहा एक भी कज़ा नहीं होनी चाहिए। उस अल्लाह के बंदे ने आज 6 साल हो गए हैं, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। यहाँ पे बाबा जी पहले अमरे वाले में पढ़ाते रहे, इधर आए 156 में, फिर 160 में, और हर एक जगह पर बाबा जी की करामात का सिलसिला जारी रहा। लेकिन याद रखें वो ऐसे सादा थे कि जिसके पास नजर नहीं थी वो कभी पहचान नहीं सका। और नमाज के बारे में एक बात और एक करामत मुझे याद आ गई। खलीफा गुलाम शबीर साहब वो कहते हैं कि मेरे एक साथी अब्दुल रशीद साहब ने कहा कि हम पीर साहब के पास जाते हैं खानेवाल और पूछते हैं ये ज़ाहिरी नमाज हमने पढ़नी है कि नहीं। कहते हैं जब हम पहुंचे तो बाबा जी मुसल्ले के ऊपर बैठक में तशरीफ फरमा थे। पहले कहा वो अखबार उठाओ, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हमने 1-2 लाइनें पढ़ी, फिर फरमाने लगे कि तुम्हारे पीर ने सवाल नहीं किया था, उन्होंने दिल में ये बात रख के गए थे कि हमने पूछना है कि हमने नमाज पढ़नी है कि नहीं। सवाल से पहले जवाब दे दिया। फरमाया तुम्हारे पीर ने नमाज पढ़ी है, तुमने भी नमाज पढ़नी है। और फरमाते हैं एक बार मेरी अहलिया चुबारे पर गई और बाबा जी को देखा और डर के मारे नीचे आ गई कि बाबा जी तो घर में आए नहीं थे। अभी वो नीचे आई, यहाँ तक कि उनके फ़ोन के ऊपर बाबा जी का फ़ोन आ गया और फरमाने लगे कि डरना नहीं है, हम वैसे ही चक्कर लगाने के लिए आए थे।
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جیوے جیوے مرشد اور یہاں پہ بابا جی کے ایک عقیدت مند مرید سرفراز کرم صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 2 عورتیں آئیں اور کہنے لگیں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ جب تیرے بابا جی آئیں تو بتانا. تو جب بابا جی آئے اس نے کچھ نہیں کہا کہ وہ جو 2 عورتیں تیرے سے تجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی انہوں نے ملنا تھا، بلاؤ ان کو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو بابا جی فرمانے لگے کہ میں نظر کرتا جا رہا تھا اور جب میں نے نظر کی تو نہر کے پل کے اوپر کھڑا تھا، بابا جی جہاں موجود نہیں تھے، اور 2 عورتیں تجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی. یہاں تک خبر ہوتی ہے کہ جدھر توجہ کرتے ہیں وہاں تک ان کو نظر آتا ہے. اور یہاں پہ صوفی محمد رضا امجد صاحب ملتان والے وہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گوجر خان میں ایک بچے کو سامنے لایا گیا بابا جی کے، جس کی کینسر کی رپورٹ ثابت تھی. بابا جی کے سامنے لے آئے، کہا جی اس کو کینسر ہے. بابا جی نے فرمایا تمہیں کس نے کہا اس کو کینسر ہے؟ اس کو کینسر نہیں ہے، جاؤ رپورٹ کرا لو. اور جب انہوں نے 1 نہیں 2 ہاسپٹل سے رپورٹ کرائی اور جس نے یہ رپورٹ کی تھی کہ کینسر ہے وہی کہنے لگا کہ اب تو کینسر ہی نہیں ہے، اب تو کینسر ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیں فقیر کے جو منہ سے نکل جاتا ہے وہ کن فیکون ہوتا ہے. یہاں پہ خلیفہ صوفی غلام نبی صاحب ہیں جنگل مڑیالہ کے، اور بات عقیدے کی ہے. ہم صلاۃ و سلام والے ہیں لیکن اللہ کے اولیاء کچھ صلاۃ و سلام کو اس طرح پکا کرتے ہیں. سنیے، ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا بابا جی دعا کریں، فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھے اس نے نہیں پڑھا، بیٹی ہو گئی. دوبارہ کہا بابا جی دعا کریں اللہ بیٹا دے، فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھا، بیٹی ہو گئی. تیسری بار کہا دعا کریں، حالانکہ بابا جی نے اتنے بیٹوں کی دعائیں دی کہ میں جس علاقے میں گیا اس علاقے میں محمد احمد موجود ہے. محمد احمد موجود ہے. تیسری بار دعا کریں، نہیں پڑھا، بیٹی ہوئی. چوتھی بار دعا کریں، نہیں پڑھا، بیٹی ہوئی. آخر میں بابا جی نے فرمایا پڑھے گی تو ملے گا. اب ان کا بیٹا محمد احمد ہے 5ویں جگہ پر. اور جب جلال میں آ جاتے ہیں تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. 160 چک یہ ساتھ میں ہیں، وہاں بابا جی اسکول میں پڑھاتے تھے. ایک بندے نے آ کے بدتمیزی کی، اس کے بچے کو ڈانٹا تھا، مارا تھا، لیکن اپنے ہی اس کے کسی بانجے بھتیجے نے اس کو گولی مار دی. اور یہ رنگ کرنے والے انتظار حسین صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی نے دعا دی کسی کو، کسی لڑکی کو شادی کے لیے، اس کا رشتہ بھی ہو گیا، شادی ہونی تھی. بابا جی تشریف لے کے گئے،